یا ذکر ہے یا قرآن؟ فلما فلما رأى الشمس بازغۃ، اور جب ابراہیم نے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، اور کہا ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ اور جب وہ چمکتا ہوا سورج ڈوب گیا تو ابراہیم کہنے لگے کہ اے مشرکو، میں تمہارے عقائد شرک سے بری ہوں۔ یہ ہے اہل الذکر کی شان کہ پہلے ھذا ربی کہہ کے متوجہ کیا، یہ میرا رب ہے۔ ستارہ پرستوں کی قوم تھی نا، ستارہ پرست، قمر پرست، شمس پرست، اس معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، تو پہلے ھذا ربی کہہ کے انہیں متوجہ کیا، اور جب وہ متوجہ ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک وہ دلیل دی جو قیامت تک نہ ٹوٹنے والی دلیل ہے۔ ڈوب گیا، ظاہر ستارہ تو ڈوبے گا، جب وہ ڈوب گیا کہا کہ جو ڈوب جائے مجھے پسند نہیں ہے۔ بھائی جو ڈوب جائے اس کا مطلب یہ کہ اس میں حرکت ہوئی، اور جس میں حرکت ہوئی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا، اور جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے وہ مادی ہوگا، اور جو مادی ہوگا وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ اس ایک ڈوب جانے کے لفظ میں کتنی بلاغت رکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسے آپ ملاحظہ کریں اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو محسوس فرمائیے کہ چونکہ اس میں حرکت آ گئی، جس میں حرکت آئے وہ جسم ہوگا، جس میں جسم ہوگا وہ شمال بھی ہوگا، جنوب بھی ہوگا، مشرق بھی ہوگا، مغرب بھی ہوگا۔ جس میں شمال، جنوب، مشرق اور مغرب پیدا ہو جائے وہ تقسیم بھی ہو جائے گا، اور جو تقسیم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، مادہ ہوگا۔ جو تقسیم ہو جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، مادہ ہوگا۔ تو یہ ہے اہل الذکر کی شان، کہا یہ ستارہ میرا رب ہے۔ جب سب متوجہ ہو گئے تو دلیل دے دی کہ یہ رب نہیں ہے۔ پھر دوسرے گروہ کو لیا، کہا چاند میرا رب ہے۔ جب سارے چاند کے پوجنے والے متوجہ ہو گئے کہا کہ ڈوب گیا، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا کہ سورج میرا رب ہے، اور یہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ اب سارے سورج کے پوجنے والے قول ابراہیم کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب سب متوجہ ہو گئے کہا کہ جو اوجھل ہو جائے، بھائی رب تو وہ ہے نا جس کی ہدایت کی شعائیں ہر وقت جاری و ساری رہے، رب تو وہ ہے، رب وہ ہے، تو جو اوجھل ہو جائے وہ کیا خاک ربوبیت کرے گا؟ تو نہ چاند رب ہے، نہ سورج رب ہے، نہ ستارہ رب ہے۔ یہ ہے ذکر والے کی شان۔ بس یہ ہے میری گفتگو کی آخری مزید، یہ ہے ذکر والے کی شان کہ کہا کہ ستارہ ڈوب گیا اس لیے رب نہیں ہے، چاند ڈوب گیا اس لیے رب نہیں ہے، سورج ڈوب گیا اس لیے رب نہیں ہے۔ تو جو اہل الذکر تھا اس نے اس کے ڈوبنے سے استدلال کیا، اور جو خود ذکر تھا اس نے ستارے کو اتارا، چاند کو توڑا، سورج کو پلٹایا، اور بتلایا کہ جو بندے کے تصرف میں آ جائے وہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتا۔